सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر انسان کو اپنے آپ کو صحیح آئینے کے طور پہ دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پھر انتظامات کرنے ہوتے کہ میں کس طرح اپنی دین کی مدد کر سکتا ہوں۔ کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اوور کانفیڈنٹ ہو کے سوچے کہ نہیں میں بہت ہی دیندار ہوں، بہت ہی ایک فنکار ہوں، کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس شخص بالکل نہ صحیح وہ بات ہے، اپنی مدد کر پا رہا ہے، نہ وہ دین کی مدد کر پا رہا ہے، کیونکہ دین میں سب سے بالکل صحیح پہلے بات اپنے آپ کو پہچانو۔ اپنے آپ کو جب ہی پہچان سکتے ہو کہ اپنے آپ سے جھوٹ ہی نہیں بول سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فزیکلی اسٹرانگ ہے، تو اسے پتا ہے وہ فزیکلی ایسے کچھ کام کر سکتا ہے کہ جس سے امام کی اس طرح پہ مدد ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے لیکن ذہنی طور پہ بڑے تیز ہوتے ہیں، تو ان کو پتا ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور کچھ دونوں کے بیلنس ہوتا ہے کہ کچھ کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو فزیکلی اسٹرانگ ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور جو عقل مند ہے ان کے پاس فزیک نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی ایک اسپیشیلٹی ہوتی ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان کو خدا نے کوئی نہ کوئی تحفہ، ایک گفٹ دیا ہوتا ہے کہ جس میں اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیلنٹ کے مطابق اسے کام کرنا ہوتا ہے کہ کہاں فٹ آئے گا۔ کیونکہ ہر انسان نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے۔ بالکل صحیح کچھ بات کو ہے، سیکورٹی کرنا ہوتا ہے، کچھ کو جہاد کرنا ہوتا ہے، کچھ کو تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یعنی اگر مومن کو ڈیوائڈ کریں تو اس کی دو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یا وہ دین کی تبلیغ کرے یا وہ دین کو ڈیفینڈ کرے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مومن کو اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنا، تو چاہے وہ مومنہ ہو چاہے وہ مومن ہو، ان دو میں بالکل ڈیوائڈ صحیح کرنا۔ بات ہے، کچھ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں دین کے لیے، اور کچھ قربان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر جو جی شہادت کی منزل پہ جاتا ہے وہ خدا خود انتخاب کرتا ہے۔ یہی سلسلہ امامت نے بھی کیا۔ سبحان اللہ، امامت بھی اس طرح امامت نے بھی سسٹم یہ لے کے چلے۔ اب افسوس یہ ہے کہ کچھ ہمارے مومنین مومنات میں یہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا ہم حکومت میں نہیں آ سکتے، ہم کچھ ایسے کام نہیں کر سکتے۔ اس مومنین اس لیے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پوری تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ اگر تاریخ میں دیکھیں، امامان نے، ہمارے امام طاہرین نے، سب نے پولیٹیکلی ایکٹیو بھی تھے، اور بالکل صحیح بات ہے، یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے بعد پھر شہادت کی کوشش نہیں کی، یعنی شہادت نہیں کیا، یعنی کوئی قیام نہیں کیا۔ قیام کی نوعیت اور تھی، قیام بالکل صحیح کرنے بات کا ہے، سٹائل کچھ اور ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو امام نے، اب گروپس ایسے بنے تھے، ایک گروپ کو رکھا کہ جو یعنی رفائی کام کرے۔ رفائی کام کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ کمیونٹی ورک کیا جائے، شیعہ کمیونٹی کو اس وقت کے زمانے میں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر ایک گروہ کو رکھا تھا کہ جو قربانی دے، یعنی قربانی، سبحان شہادت اور قربانی یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ تو اس بالکل، طرح ڈویژن کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اگر ہم دین کی دفاع نہیں کریں گے، امر بالمعروف و نہی المنکر نہیں کریں گے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کو اس چیز پہ مامور کیا گیا تھا کہ وہ امام کی زندگی حیات کے اندر وہ یہی کام کر رہے تھے۔ کچھ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کو پھیلا رہے تھے، سسٹم کو چلا رہے تھے، اور کچھ اس سسٹم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ تو یہ دو سمجھ سکتے ہیں گروپس ہوتے ہیں کہ جن کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یو کے میں ہیں، کہیں ویسٹ میں ہیں، تو یہی سسٹم لے کے چلنا ہوگا۔ جو ہمارے مسجد میں امام جن کو کہا جاتا ہے، پیش امام جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کا رول اس میں سے ایک یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اپنی کمیونٹی میں اس کمیونٹی کو لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، تعلیم اس کو مل رہی ہو، ازدواج بچوں کی ہو رہی ہو۔ تو یہ ایک کمیونٹی ویلفیئر سسٹم چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہمارے نوجوان ہونے چاہیے کہ جو ہمیں ڈیفینڈ کر سکیں۔ کل کو صحیح ہماری بات ہے، سسٹرز پہ چادریں اتارنے کو کوئی آ جائے، اب جیسے ایک یو کے اندر ایک ای ڈی ایل گروپ ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اور کچھ جنایت بھی انہوں نے کی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں کیا کہ وہ اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی محافظت کر سکتے ہیں؟ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے
کس طرح کی ٹھیک ہے سسٹم ہے، پولیس ہے، سارا کچھ ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر بھی انسان کو خود اپنی بھی ڈیفenس کرنی چاہیے. ایسے نہیں بالکل ہونا صحیح کہا. چاہیے کہ نوجوان ہمارے ایسے ہوں کہ بالکل فزیکلی اسٹرانگ نہ ہو. ہر مومن کو اب اس زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ایک تو تیرنا آنا چاہیے، مسلمان کو تلوار چلانی آئیے، تیر چلانا آئے، اور سواری گھوڑا چلانا آنا چاہیے. یہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے سب مسلمان پہ تائید کی ہے، یہ کہ ہر چاہے مومنہ ہو چاہے مومن ہو، ہر دونوں کو. ایسی بات نہیں ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی. بی بی زینب بھی روز کربلا میں جب کربلا کا ثانیہ ہو گیا، شام غریبہ کا وقت شروع ہوا، تو وہ نیزے کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی کہ اب اس گھر کی ڈیفenس، اس گھر کا ڈیفenس کون کرے گا، کون محفوظ رکھے گا. تو عورتوں کو بھی ایک حد تک، یہ نہیں کہ ان کی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے، مرد کے اوپر یہ ہے، لیکن سیلف ڈیفenس سب کو ایک حد تک آنا چاہیے. کچھ اس میں زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. جو قوم اپنے آپ کی ڈیفenس نہ کر سکے تو پھر وہ کیسے اسٹرانگ رہے گی. تو یہ سسٹمز ان پلیس ہونے چاہیے. چاہے اب جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ناظرین سامعین کرام، آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ کو اپنی کمیونٹی میں دیکھنا ہے کہ یہ کمزوریاں ہیں یا نہیں ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، کیا کام نہیں ہو رہا ہے. ایسے نہ ہو کہ بالکل صحیح کافی کہا. بار میں نے یہ ریپیٹ کیا ہے، اور کافی بار میں خود اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ ابھی خود ہی میری اپنی مادر گرامی سے بات ہو رہی تھی. تو پاکستان کے اندر ہم نے سنا کہ کافی نوجوان اپنے آپ کی خودکشی کر رہے ہیں. کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے. بے روزگاری کہاں سے آ رہی ہے؟ کس وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں، فاقے لگے ہوئے ہیں کہ بھوک لگ رہے، ایک ہفتے 2 ہفتے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے. تو ایک نوجوان نے، وہ ٹی وی پہ کام کرتا تھا جہاں تک مجھے کوئی خبر ملی ہے، تو ٹی وی والوں نے اس کو نکال دیا. نکالنے کے بعد اس نے پھر بھی اس نے شرم نہیں کی، رکشہ چلانے لگ گیا. 10 سال پرانا کوئی رکشہ اس کو مل گیا، وہ چلانے لگ گیا، وہ اس پہ کام کرنے لگی. لیکن پھر بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے تھے مخارج. یعنی تو وہ بیچارہ مجبور ہو کے اس نے اپنے آپ کی خودکشی کر دی. 6 بچے اس کے یتیم ہو گئے اور بیوی بیوہ ہو گئی. تو یہ اس کے ساتھ جنایت ہوئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ جہنم میں جاتا ہے اس خودکشی کرنے میں یا نہیں جاتا، یہ خود ایک اپنا بحث ہے. لیکن جنہوں نے اس کو اس مقام تک لے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا، بالکل اور صحیح جب کہا. ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس شخص کی خودکشی میں، ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا. اور جو شخص بتا رہا تھا، بڑے رو رو کے بتا رہا تھا کہ بس مجھے پتہ لگ جاتا کہ 4,000 روپے کا مقروض ہے تو میں خود دے دیتا اس کو، یا اپنی جان نہ لیتا. ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، نا امید ہیں، سسٹم سے نا امید ہیں. لیکن ہم جو خود، میں اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو طالب علم ہوں، ایران سے حوزے سے علم حاصل کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے، میں نے کیا کیا ہے، کس طرف جا رہا ہوں. میں خود اپنے آپ سے ہی کہہ سکتا ہوں، خود اپنے آپ کو میں ملامت کرتا ہوں کہ کتنا برا انسان ہوں کہ میں نہیں مدد کر پا رہا. یہی اصل مدد ہے امام زمانہ کی، یہی اصل مدد ہے اس کمیونٹی کو لے کے چلنا. اور ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ان جیسے اشخاص کو جانتے ہیں کہ جو اس طرح اس حالت کے اندر ہیں، جو اس دلدل کے اندر، اس سیاہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیسے نکالیں. یہی اصل صدقہ ہے. اصل صدقہ یہی ہے، ان لوگوں کی مدد کرنا. لیکن یہ جب ہی مدد ہو سکتا ہے جب ہم یونائٹڈ ہوں، ایک پلیٹ فارم ہو، سمجھ آ رہا ہو. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے اندر، ہمیں جو افراد اس مسجد کے اندر، ان سب کے بارے میں ہمیں خبر ہو. اور یہ خبر سب سے پیوٹل رول جو نماز پڑھے وہ خود، اور جو امام جماعت کرا رہا ہے وہ خود. ان دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں. بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے فراباجی پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ریپیٹیشن ضرورت ہے. بالکل صحیح جتنا بات ہے. زیادہ بالکل صحیح. سنیں، جتنا زیادہ یہ سمجھیں، اتنی زیادہ اویئرنس پھیلے. جب یہ اویئرنس پھیلے گی پھر ہم خود سوال کریں گے کہ بھئی اپنی کمیونٹی میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے جو پیش امام بنے، جو حوزے سے پڑھ کے ہیں، جیسے میں خود پڑھ کے آیا ہوں، مجھ سے سوال کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے.
آپ نے اتنا ٹائم کیا، 10 سال آپ نے اپنا لگایا، 6 سال جو بھی لگایا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غم حسین بنائیں، لیکن جو عزادار ہیں ان کی حاجتوں کو پورے نہ کریں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مشکلات میں، تو یہ کیسے ہم عزادار حسین ہیں؟ مگرمچھ کے آنسو سب رو سکتے ہیں، اصل آنسو وہ ہوتے کہ جو واقعی میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ان عزاداروں کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جاتا ہے۔